اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم قدرت اللہ شہاب کی کتاب ماجی کے 7ویں حصے کے ساتھ حاضر ہیں۔ اس وقت ہم اس کتاب کا جس چیپٹر کو پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے اے بنی اسرائیل۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ باتوں ہی باتوں میں بیرے نے مجھے بتایا کہ اس ریستوران کا مالک ایک فلسطینی عیسائی ہے اور یہاں کام کرنے والا ہر بیرہ اسے 5 سے 6 پاؤنڈ تک ہر ہفتہ تنخواہ دیتا ہے۔ بیرہ ریستوران کے مالک کو تنخواہ دیتا ہے؟ میں نے حیران ہو کر پوچھا۔ یہ تو الٹی بات ہوئی۔ یہاں یہ بات بالکل سیدھی ہے، بیرے نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ ہمارا گزارا محض گاہکوں کی بخشش پر ہے۔ امریکن سیاح بہت زیادہ ہیں، وہ ہمیں اچھا ٹپ دیتے ہیں اور ہمیں اپنی آمدنی کا 10واں حصہ ریستوران کے مالک کی نظر کرنا پڑتا ہے۔ چائے ختم کر کے میں نے بل طلب کیا۔ آپ میرے مہمان ہیں، آپ کا بل میں خود ادا کروں گا، بیرے نے بڑے خلوص سے کہا۔ میرا دل چاہتا تھا کہ بیرے سے کہوں کہ بل نہیں تو مجھ سے کم از کم ٹپ ہی قبول کر لے تاکہ ریستوران کے مالک کی تنخواہ میں کمی واقع نہ ہو، لیکن بیرے کی متانت اور خلوص کے سامنے مجھے کچھ کہنے کی جرأت نہ ہو سکی۔ وہ مجھے باہر ٹیکسی تک چھوڑنے آیا۔ جب ٹیکسی روانہ ہوئی تو مجھے یوں محسوس ہونے لگا کہ میں ریستوران کے ایک بیرے سے نہیں بلکہ دنیا کے ایک بہت بڑے مفکر سے مل کر آ رہا ہوں۔ اس نوجوان بیرے میں ایک اچھے مبلغ کی صداقت اور ایک سچے مومن کی فراست کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ ایسے سادہ اور پرکشش کردار میں نے بہت کم دیکھے تھے۔ بیروت کے مضافات میں جا بجا چھوٹے چھوٹے جھونپڑوں کی آبادیاں پھیلی ہوئی تھیں۔ ان میں فلسطین کے عرب مہاجر رہتے تھے، مہاجر کراچی میں ہوں یا بیروت میں۔ ان کے جھونپڑوں پر وہی کثافت اور چہروں پر وہی فلاقت برستی ہے جس طرح کراچی میں یہاں مہاجر بستیوں کے درمیان بڑی سرعت سے سیمٹ کی بڑی بڑی عمارتیں بلند ہو رہی ہیں، بالکل اسی طرح بیروت میں بھی فلسطینی مہاجروں کے ارد گرد بلند و بالا خوبصورت مکان تعمیر ہو رہے تھے، اور چند امریکن سیاح جو ان جھونپڑوں اور مکانوں کی تصویریں اتار رہے تھے بڑی گرم جوشی کے ساتھ عربوں کی سیاست پر بھی رائے زنی فرما رہے تھے۔ خدا کی قسم، ایک سیاح کہہ رہا تھا، جس دن بھی ان جھونپڑے والوں نے اٹھ کر ان خوبصورت عمارتوں کو جلانا شروع کر دیا تب سے مشرق وسطیٰ میں کمیونزم کا غلبہ ہو جائے گا۔ بھائی جو، تم میرے پالتو خرگوش کے بچوں سے بھی زیادہ کوتاہ اندیش ہو۔ دوسرے سیاح نے اپنے ساتھی کو پیار سے گالی دی۔ کمیونزم آگ لگنے کا انتظار نہیں کرتا۔ کمیونزم کا راستہ تو اسی روز ہموار ہو گیا تھا جب ان غلیظ جھونپڑیوں کے درمیان ان معقول عمارتوں کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ تم دونوں کتیا کے بچے ہو، تیسرے امریکن نے فیصلہ صادر کیا۔ جب تک یہاں اسلام کا جذبہ غالب رہے گا، کمیونزم کے آنے یا نہ آنے کا سوال ہی نہیں اٹھتا۔ اسلام کا یہ کارآمد جذبہ کئی رنگ سے غالب آتا ہے۔ نزیحہ کے پاس جو سگریٹ لائٹر تھا اس پر نقرئی حروف میں کلمہ طیبہ لکھا ہوا تھا۔ بیروت، بغداد، دمشق اور قاہرہ میں ایسے سگریٹ لائٹر جا بجا فروخت ہوتے ہیں۔ سفری ایجنسیاں اپنے ہدایت ناموں میں متنبہ کرتی ہیں کہ مشرقی ممالک میں کچی سبزیاں، سلاد اور ٹماٹر نہ کھائیے کیونکہ ان میں مہلک جراثیم ہوتے ہیں، اور کالے یا سفید رنگ کے چلتے پھرتے خیموں میں نہ جھانکیے کیونکہ ان میں عورتیں ہوتی ہیں۔ جب تک مشرقی عورت خود آنکھ نہ لڑائے اس سے آنکھ نہ ملائیے کیونکہ اس سے ان کا مذہب بگڑ جاتا ہے۔ بندرگاہ کے قریب ایک کھلا میدان ٹاٹ اور ٹین اور چٹائیوں کے چھوٹے چھوٹے جھونپڑوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ میدان کے چاروں طرف لوہے کے خاردار تار کھینچے ہوئے تھے اور پولیس کے کچھ سپاہی پہرے پر مامور تھے۔ میدان میں سینکڑوں مرد اور عورتیں بھیڑ بکریوں کی طرح محصور تھیں اور فضا میں دور تک بول و براز کی عفونت پھیلی ہوئی تھی۔ تمازت آفتاب میں یہ سارا میدان انگیٹھی کی طرح دہک رہا تھا۔ کچھ ضعیف عورتیں ایک چادر کو پانی میں تر کر کے بار بار اپنے چہروں پر مل رہی تھیں۔ ٹیکسی ڈرائیور نے بتایا کہ یہ لوگ فلسطین کے مہاجر نہیں ہیں بلکہ یہ میدان حاجیوں کا کیمپ ہے جو حکومت نے خود اپنے خرچ سے قائم کر رکھا ہے۔ کئی مہینوں تک دور دراز سے لوگ آ کر اس کیمپ میں جمع ہوتے رہتے ہیں۔ جو خوش نصیب ہیں انہیں ہوائی یا سمندری جہاز میں جگہ مل جاتی ہے، باقی لوگ انتظار کر کے واپس چلے جاتے ہیں۔ ٹیکسی ڈرائیور کے اندازے کے مطابق، جو باقاعدہ اعداد و شمار پر مبنی تھا، کیمپ میں ایسے لوگ بھی تھے جو 2-2, 3-3, 4-4 سال سے بندرگاہ پر انتظار کرنے کے بعد بے نیلے مرام واپس جا رہے تھے۔
اگر علماء کرام کراچی یا بیروت یا قاہرہ سے بھی واپس لوٹ جائے تو اسے ایک حج کا ثواب مل سکتا ہے۔ حاجی کیمپ کے ایک گوشے میں نماز عصر کی جماعت ہو رہی تھی۔ باقی دنیا اسلام کی طرح اس کیمپ میں بھی حاجی زیادہ تھے اور نمازی کم۔ ایک بوڑھی عورت بڑے خضوع و خشوع سے سر بسجود تھی۔ اس کی چادر میلی تھی اور کرتے کا دامن پھٹا ہوا تھا۔ یوں اس سارے ماحول پر ایک ایسی المناک غربت اور صعوبت چھائی ہوئی تھی۔ یہاں پر انسان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے سوا اور کیا عرض کر سکتا ہے؟ بے شک ہم تمہیں کچھ خوف اور بھوک سے اور مال و جان اور پھلوں کی کمی سے ضرور آزمائیں گے۔ صبر کرنے والوں پر جب کوئی مصیبت پڑتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم خدا ہی کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ جانے والے ہیں۔ ایسے لوگوں کو خوشخبری دے دو کہ ان پر ان کے پروردگار کی طرف سے رحمتیں اور عنایتیں ہیں اور یہی لوگ ہمت والے ہیں۔ بیروت کا شمار بھی دنیا کے ان مہذب شہروں میں ہوتا ہے جہاں غریب ہونا تو کوئی جرم نہیں، البتہ بھیک مانگنا ضرور منع ہے۔ بندرگاہ کے باہر پولیس کا ایک سپاہی بیت کی چھڑی گھما گھما کر بہت سے گداگروں کو منتشر کر رہا تھا جو آتے جاتے سیاحوں پر بھوکی چیلوں کی طرح جھپٹتے تھے۔ فلسطینی مہاجروں کا ایک خاندان سپاہی کی نظر بچا کر ایک کونے میں سہما کھڑا تھا۔ ظاہراً وہ دستے سوال دراز نہیں کر رہے تھے، مگر ان کے چہرے اپنی بے زبانی سے پکار پکار کر اپنی بھوک اور اپنی بے بسی ہی کی فریاد کر رہے تھے۔ اس خاندان میں ایک 6 یا 7 سال کا لڑکا تھا، ایک 9 سال کی لڑکی تھی۔ ان کی ماں ایک ادھوری بہار کی طرح جسے وقت سے پہلے ہی خزاں نے پامال کر ڈالا ہو۔ وہ کبھی اپنے بچوں کی طرف دیکھتی، کبھی راہگیروں کی طرف اور کبھی اس سپاہی کی طرف جو بیت کی چھڑی گھما گھما کر بھیک منگوں کو بھگا رہا تھا۔ مجھے رکتے ہوئے دیکھ کر وہ لڑکا میری طرف بڑھا اور بڑی لجاجت سے پوچھنے لگا، کیا آپ ہماری تصویر کھینچنا چاہتے ہیں؟ جس طرح کراچی کے فقیر دیا سلائی یا بوٹ پالش کا سہارا لے کر بھیک مانگتے ہیں، اسی طرح فلسطین کے مہاجر تصویریں کھنچوا کر بخشش کی فریاد کرتے ہیں۔ ان کے خوبصورت خد و خال، تیکھے تیکھے نقش اور اداس آنکھیں سیاحوں کے لیے بڑی جاذب نظر ہوتی ہیں اور وہ ان کے فوٹو اتار کر فراخ دلی سے بخشش دیتے ہیں اور اس طرح اہل فلسطین پر اپنی ہمدردی، منصف مزاجی اور غیر جانبداری کی مہر ثبت کر دیتے ہیں۔ تصویر کی فرمائش سن کر میرا جی چاہا کہ بچے کو اٹھا کر گلے سے لگا لوں اور کہوں، میرے معصوم فرشتے، ابھی خدا نے وہ مصور پیدا ہی نہیں کیا جو تیری تصویر کا حق ادا کر سکے۔ تیرے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، اس جھلستی دھوپ میں تیرے پاؤں ننگے اور تیری سہمی ہوئی آنکھوں میں آنسوؤں کی نمی بھی خشک ہو چکی ہے۔ وہ تیری ماں ہے جسے قدرت نے شباب کی منزل سے پہلے ہی بوڑھا کر دیا ہے۔ اس کے بھینچے ہوئے ہونٹوں پر فریاد لرز رہی ہے، لیکن سپاہی کے ڈر سے وہ اپنا منہ نہیں کھول سکی، یا شاید اس کے سوکھے ہونٹوں پر ایک غضبناک بد دعا تڑپ رہی ہے جو اس نے اس کے ڈر کے مارے روک رکھی ہے کہ کہیں اس کی بد دعا سے دنیا کا بھی وہی حشر نہ ہو جو عاد اور سمود اور نوح علیہ السلام کی قوموں کا ہوا تھا۔ اور وہ تیری گڑیا سی بہن جس نے ایک ہاتھ سے ماں کا دامن تھاما ہوا ہے اور وہ دوسرے ہاتھ سے تمہیں واپس بلا رہی ہے تاکہ کوئی راہگیر تمہیں زبردستی اٹھا کر نہ لے جائے۔ اس ننھی منی کے پاؤں بھی ننگے ہیں، اس کے کپڑوں میں بھی سوراخ ہیں، اس کے سنہری بال ریشم کے الجھے ہوئے گچھوں کی طرح پریشان اور گھنگریالے ہیں، ان خوبصورت بالوں میں ریت کے ذرے ابرق کی طرح چمک رہے ہیں، اس کی پلکیں گھنی اور نوکدار ہیں، اداس آنکھوں میں نیلی نیلی جھیلوں کی بے پناہ گہرائیاں خوابیدہ ہیں۔ اگر یہ بچی آسمان پر پیدا ہوئی ہے اور بنی آدم اور بنی اسرائیل کے ہاتھوں میں خدا کا یہ شاہکار بھوک سے مرجھایا ہوا ہے، خوف سے سہما ہوا ہے، بے گھر ہے، بے سہارا اور بے حد اداس ہے، اس بچی کی جلد زیتون کے تیل کی طرح تازہ اور شفاف ہے، اس کی رگوں میں جو خون گردش کر رہا ہے اس میں 2500 سال سے فلسطین کے چشموں کا پانی اور فلسطین کے پھولوں کی نگہت اور فلسطین کے انگوروں کا رس رچا ہوا ہے۔ اس لڑکی کے وجود میں یروشلم کی ان گنت صدیوں کے تقدس کی امانت پوشیدہ ہے، اس کی پرورش بڑے بڑے برگزیدہ پیغمبروں کے زیر سایہ ہوئی ہے، اس کی تربیت بھی آسمانی صحیفوں کے ہاتھ ہے جو خدا نے اس ارض مقدس پر نازل فرمائے۔ اس لڑکی کے آباء و اجداد 2500 سال سے فلسطین کی خاک میں دفن ہو رہے ہیں، لیکن آج یہ لڑکی روٹی کے ایک ٹکڑے کے لیے ننگے پاؤں اور ننگے سر بیروت کی گلیوں میں پریشان حال ٹھوکریں کھا رہی ہے،
کیونکہ بنی اسرائیل کی بھٹکی ہوئی بھیڑوں کو اچانک وہ گھر یاد آنے لگا ہے جہاں سے وہ 2-2.5 سال قبل خدا نے انہیں نکال باہر کیا تھا۔ یہودیوں کا سب سے نیا صحیفہ بالفور ڈکلیریشن ہے جو 2 نومبر 1917 کو برطانیہ کی وزارت خارجہ کی طرف سے نازل ہوا تھا، اور جس میں بشارت دی گئی تھی کہ شاہ انگلستان کی حکومت فلسطین میں یہودیوں کے لیے ایک قومی گھر مہیا کرنے کے حق میں ہے اور اس سلسلے میں یہودیوں کی ہر ممکن مدد کرے گی۔ جس عقیدت مندی سے یہودی اس انسانی بشارت کی پیروی کر رہے ہیں، اگر اسی جذبہ سے انہوں نے اپنی الہامی کتاب توریت کو اپنایا ہوتا تو شاید بنی اسرائیل کو انگنت صدیوں تک دربدر کی خاک نہ چھاننی پڑتی۔ اے بنی اسرائیل، وہ دن یاد کرو جب خدا نے تمہیں سارے جہان کے لوگوں سے بڑھایا تھا، جب خدا نے تمہیں قوم فرعون کے پنجے سے چھڑایا تھا جو تمہیں بڑے دکھ دیتے تھے، تمہارے بچوں پر تو چھری پھیرتے تھے لیکن تمہاری عورتوں کو اپنی خدمت کے لیے زندہ رہنے دیتے تھے، جب خدا نے تمہارے لیے دریا کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور تم کو بچا کر فرعون کے آدمیوں کو تمہارے دیکھتے دیکھتے ڈبو دیا، جب خدا نے تم پر ابر کا سایہ کیا اور تم پر من و سلوہ اتارا، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی پتھر پر ماری اور اس میں سے تمہارے لیے پانی کے 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ اے بنی اسرائیل، وہ دن بھی یاد کرو جب خدا نے تم سے عہد لیا تھا کہ تم حق کے ساتھ باطل کو نہ ملاؤ گے اور خدا کی آیات کو سستے داموں نہ بیچو گے، لیکن تم نے یہ وعدہ ایفا نہ کیا اور تم نے بڑی ہٹ دھرمی سے بچھڑے کو اپنا خدا بنا لیا۔ تم نے من و سلوہ کی نعمت سے اکتا کر ساگ پات اور ککڑی اور لہسن اور مسور و پیاز کی فرمائش کی۔ اپنی اکڑ میں آ کر تم نے بعض پیغمبروں کو جھٹلایا اور بعض کو جان سے مار ڈالا، اور خدا نے تمہاری نافرمانیوں کی پاداش میں کبھی تم کو خود اپنے ہاتھوں سے قتل کا حکم دیا، کبھی تمہیں آسمانی بجلی سے اپنی لپیٹ میں لے لیا، کبھی تم راندہ درگاہ ہو کر بندر بنا دیے گئے، کبھی تمہارے سر پر طور کا پہاڑ لٹکا دیا گیا۔ اے بنی اسرائیل، بے شک تمہارے دل پتھر ہو چکے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت، کیونکہ پتھروں میں بھی بعض ایسے ہوتے ہیں کہ ان سے نہریں جاری ہو جاتی ہیں، اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں دراڑیں پڑ جاتی ہیں اور پانی رسنے لگتا ہے۔ اے بنی اسرائیل، آج تمہاری نسل بھی اسی طرح مسخ ہو چکی ہے جس طرح کہ تم نے خدا کے کلام توریت کی شکل بدل دی تھی۔ تمہاری رگوں میں جو لہو گردش کر رہا ہے، اس میں اسرائیلی خون کی آمیزش بہت ہی کم ہے۔ ہزاروں سال سے تم دنیا کے گوشے گوشے میں مارے مارے پھر رہے ہو، اور تمہاری نسل دوسری قوموں میں خلط ملط ہو کر اب اپنی امتیازی حیثیت نہیں رکھتی۔ یوں بھی تم نے خدا کے رسولوں کی جگہ اب امریکہ اور انگلستان میں اپنی مرضی کے پیغمبر تلاش کر رکھے ہیں، اور تمہاری موجودہ توریت بالفور ڈکلیریشن مینویٹ ہے، لیکن یاد رکھو اس عرب بچی کا سہما دل اور اس کی غمزدہ ماں کی دبی ہوئی آہ تمہارے سر پر کوہ طور سے بھی زیادہ خطرناک پہاڑ کی طرح لٹک رہی ہے۔ اس معصوم بچے کی بے بس نگاہوں تلے غضبناک اور قہرناک بجلیاں تڑپ رہی ہیں۔ اگرچہ آج کل بندر نچانے کا رواج عام نہیں ہے، لیکن اگر خدا اپنی بات کا سچا ہے تو تم امریکہ اور انگلستان میں ڈھلے ہوئے سونے اور چاندی کے بچھڑوں کی جس قدر چاہے پوجا کرو، لیکن عذاب کا جو چکر تمہارے پاؤں میں پڑا ہوا ہے اور اس سے تمہیں نجات نہیں مل سکتی۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔